حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا عنوان ہے مدینے کی شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پچھلے جو 3 جمعے تھے لگاتار، ایک جمعے پہ کعبے کی شان، دوسرے پہ حاجیوں کی شان اور تیسرے پہ فلسفہ حج بیان کیا۔ آج پھر بندہ جب حج کر لیتا ہے پھر سفر کوئے جانا ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے آج مدینہ پاک کی شان، جتنے قصیدے مدینے کی شان پہ لکھے گئے کسی شہر کے بارے میں نہیں لکھے گئے۔ اللہ نے ہر نبی کے لیے ایک شہر کو حرم بنایا جس میں وہ بنا لیتا ہے، اس شہر حرم کو اپنی جناب سے مناسب اور قدر و عظمت اور رفعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ طیبہ کو حرم اور اس کی جگہ بنایا۔ مدینہ طیبہ تمام شہروں پہ غالب آئے گا۔ اللہ نے اس میں مکے سے دوہری برکتیں عطا فرمائی۔ مکے سے مدینے کے اندر دوہری برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ مدینہ طیبہ تمام شہروں کا سردار، مدینہ طیبہ دار ہجرت، مدینہ طیبہ دار سنت، مدینہ طیبہ دار ایمان۔ سب سے بڑا جملہ پیش کر رہا ہوں، مدینہ طیبہ ایمان کی بھی پناہ گاہ ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو ایمان سمٹ کر پتہ ہے کہاں پہ جائے گا؟ مدینہ پاک جائے گا۔ ایمان کی بھی پناہ مدینہ پاک۔ اللہ نے معزز فرشتوں کے ذریعے مدینے کی حفاظت فرمائی، اسے زلزلوں دجالوں کے فتنے سے محفوظ فرمایا۔ مدینے کی شان تو یہ ہے، اس میں طاعون کا مرض کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے آپ سے برے لوگوں کو یوں دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کی برکت سے اس کے ساتھ، اس کے مت اور اس کے پھلوں کے اندر برکت عطا فرمائی۔ ساری کائنات کے مومنوں کے نزدیک مدینے کو محبوب بنا دیا۔ ساری کائنات کے ایمان والوں کے نزدیک مدینہ پاک کو محبوب بنا دیا۔ جیسے مکہ مکرمہ محبوب تھا، مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ مدینے کو محبوب بنا دیا۔ میرے آقا نے اس میں مرنے اور اس میں رہنے کی ترغیب دی ہے۔ مدینہ منورہ کی عظمت کیوں نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا روز قیامت جو اس کی شدتوں تکلیفوں کو برداشت کرے گا، روز قیامت میں محمد اس کے ایمان کا گواہ بنوں گا، میں اس کے ایمان کا گواہ بنوں گا۔ اور جو بندہ میرے مدینے کے اندر فوت ہوگا، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ میرے آقا نے فرمایا جو یہاں پہ مرے گا، مدینہ تو رسول کی عظمت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کی مٹی کے اندر بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی کے اندر بھی شفا ہے، اور جو اس میں مرے گا وہ امن کے اندر آ جائے گا۔ آگے میں نے حدیثیں وہ پیش کرنی ہے جو ترغیب حضور نے دلائی ہے، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ مرنا بندے کے پاس میں تو نہیں ہے، کب موت آئے گی نہ بندہ خودکشی کر سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا تم میں سے کوشش کرو کہ جب موت آئے تو میرے قدموں میں آئے، جب موت آئے تو مدینے کے اندر آئے۔ جو بندہ مدینے کے اندر جرم کرے گا یا مجرم کو پناہ دے گا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ اللہ اس کا نہ کو فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ میرے آقا جس دن ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس دن مدینہ شریف کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضور
علیہ السلام جب داخل ہوئے نا مدینے کے اندر، وہ کیسا منظر ہو، سبحان اللہ، کیسا منظر، جب سرکار داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کی چمک رانی کہتے ہیں اتنی تھی پورے مدینے کے در و دیوار روشن ہو گئے۔ مدینہ پاک کے اندر نیکیاں جو ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ میرے آقا مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو کفار نے آپ کے خلاف سازش کی کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے یا قید کر دیں گے۔ حالانکہ اللہ نے کافروں کے قتل کی تدبیر کر رکھی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو حکم دیا، فرمایا دعا مانگیے، اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں کہیں سے مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت مدد کرنے والی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مدینے کے تاجدار نے فرمایا مجھ کو اس بستی میں جانے کا حکم ہوا جو دوسری بستیوں کو کھا جائے گی، جو ان کی سردار بنے گی۔ منافق اس کو یثرب کہتے ہیں اور اس کا نام مدینہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مدینہ پاک۔ برے لوگوں کو اس طرح وہ باہر نکال دے گی جیسے بٹی لوہے کا میل دور کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تأکل القریٰ کا مطلب ہے جو تمام بستیوں کو کھا جائے، یعنی مدینہ کو مرکز اسلام اور رشد ہدایت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ منافق مدینے کو یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے، اور مدینہ جو ہے وہ گناہوں کے میل کو دھو دیتا ہے۔ شاعر نے بڑا حسین ایک رنگ پیش کیا تھا، یثرب دے وچ سرکار آئے، یثرب تو مدینہ بنیا سی، یثرب دا ذرہ ذرہ بھی انمول خزینہ بنیا سی، یثرب دے وچ سرکار مدینہ بڑیا سی، تو ویکھی پیار دا محشر وچ ایک ہور کرینہ بن جانا۔ جے توجہ ادھر میرے کہنا نہیں پڑنا، اونچا بولو، جملہ سن کے تہاڈی آواز بڑی دور چلی جانی۔ تو ویکھی پیار دا محشر وچ ایک ہور کرینہ بن جانا، سرکار جو رکھنا ہے جنت بھی مدینہ بن جانا، سرکار قدم جو رکھنا ہے جنت بھی مدینہ بن جانا۔ بس لکھ لو ناصر شادی کل ایہو نکتائی سمجھانا ہے، ایتھے بھی مدینے جانا ہے، اوتھے بھی مدینے جانا ہے۔ بس لکھ لو ناصر شاہ دی گل ایہو نکتہ ہی سمجھانا ہے، ایتھے بھی مدینے جانا ہے، اوتھے بھی۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں سی جڑی میرے روزے تے منبر تے درمیان جگہ ہے یہ جنت دی کیاری ہے، ایتھے بھی مدینے جانا ہے، اوتھے بھی مدینے جانا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، باقی صحابہ کے لیے وہاں کی فضا جو تھی نا وہ طریق ہو گئی، زندگی کٹھن ہو گئی، ظلم و ستم بڑھ گئے، جینا مشکل ہو گیا۔ وہ بھی ہجرت کر کے پیارے آقا کے پیچھے نا حضور کے نقش قدم پر پیارے آقا کے قدموں میں حاضر ہونے لگے۔ اپنے محبوب کے قدموں میں حاضر ہونے کی کیفیت تڑپ جائیں گے آپ یہ واقعہ سن۔ آج آپ کے اندر رنگ نرالا ہے، مدینے کی ایک طرف ہے نا، جب مدینے کا ذکر آتا ہے تو عاشق طرف جاتے ہیں، یہ حضور سے عشق کا ثبوت ہے۔ میرے آقا کے صحابہ کے حضور کے پیچھے جانے کی ہجرت کر کے جب سرکار چلے گئے تو ان کے شوق کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جاں بلب مریض جن کے زندہ رہنے کی بظاہر کوئی امید نہ ہوتی تھی، وہ بھی اپنے بچوں کو کہتے تھے او بیٹو ہماری چارپائی اٹھاؤ اور حضور کے در پہ لے چلو، شہر کوئے جانا کی طرف ہماری چارپائی لے چلو، مدینہ منورہ کی طرف لے چلو، ہمیں موت بھی اگر آئے تو منزل جانا کی راہ میں آئے، منزل جانے جانا کی
راہ میں آئے موت، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، ستا ہویا نصیب اپنا جگا لواں، محبوب دا گنبد خضرا تے ویکھ لاں، سرکار دی گلی دے نظارے تے پا لواں، لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے، ایک باری اس خاک نو سینے تے پا لواں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، مکے میں رہ گئے، حضور ہجرت کر کے چلے گئے، بیمار ہو گئے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا اے بچوں مجھے یہاں سے نکالو اور لے جاؤ۔ بیٹوں نے پوچھا اس حالت میں موت آپ کے سر پہ ہے، بیماری نے طول پکڑا ہوا ہے جی، اور اس حالت کے اندر آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ زبان میں بولنے کی سکت نہیں تھی، بیماری نے اتنا طول پکڑا ہوا تھا، موت قریب تھی۔ سعادت مند بیٹوں کو اشارہ کیا، سعادت مند بچوں کو اشارہ کیا، مدینہ پاک کی طرف یہ چارپائی لے چلو، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، ستا ہویا نصیب تے اپنا جگا لواں۔ مدینے کی طرف اشارہ کیا، سعادت مند بیٹوں نے چارپائی اٹھائی، ابھی وہ عاشق صادق کی چارپائی اٹھا کر مکے سے تو چند قدم چلے تھے، 10 میل کی مسافت پر روح نکل گئی۔ کیا مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ۔ روح نکلی نا، اللہ کو اپنے محبوب کے اس عاشق کی ادا بڑی پسند آئی، پتہ بھی ہے موت قریب ہے، ان کا لے جاؤ، شاید اس رستے کے اندر موت آ جائے، کوئے جانا کی طرف جاتے ہوئے۔ روح نکلی، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا۔